السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واتبعوا، اور وہ پیروی کرتے، ما اس کی، تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیطان، علی اوپر ملکی بادشاہی سلیمان کی، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما اور نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے، کفروا انہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، یعلمون وہ سکھلاتے تھے، ناسا لوگوں کو، سحر جادو، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، علی الملکین اوپر فرشتوں کے، ببابل بیچ بابل کے، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما اور نہیں، یعلمانی وہ سکھاتے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم تو، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو، فیتعلمون پس وہ سیکھتے ان سے، پس وہ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ماں جو، یفرقون وہ فرقہ ڈالتے یا نفرت ڈالتے، جدائی ڈالتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرئی مرد کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بضارین ضرر دینے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، ما جو، یضرہم ایذا پہنچائے ان کو، ولا ینفعہم اور نہ ہی فائدہ دیتی ہے ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا جان لیا، لمن اشتراہ اس شخص کو جو بیچتا ہے، مالہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی بیچ آخرت کے، من خلاق کوئی حصہ کوئی جگہ، ولا بئس اور البتہ برا ہے، ما شروا جو بیچا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم ان کی جانوں نے، لو کانوا اگر ہوتے، یعلمون وہ جانتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ یہود نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور سحر یعنی جادو کی اتباع کرنے لگے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جادو کی نشر و اشاعت کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ علوم یہود میں رواج پا گیا اور عوام میں مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ جادوگر تھے۔ پھر جب قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کے صف میں شامل کیا تو یہود نے ان کو جادوگر ہونے کا طعنہ دیا۔ اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں اور انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن ان گناہوں سے پاک ہے، یہ سحر وغیرہ شیاطین کی تصنیف ہے۔ دوسری قسم جادو کی وہ تھی جس کی یہود اتباع کرتے تھے کہ ہاروت ماروت دو فرشتے بابل شہر میں آدمی کی شکل میں رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سحر کا علم دے کر، یعنی کہ جادو کا علم دے کر بطور آزمائش کے بھیجا تھا۔ چنانچہ جو کوئی ان سے یہ علم سیکھنے جاتا تو وہ کہتے، تم یہ علم نہ سیکھو، تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ اس پر بھی اگر وہ اصرار کرتے تو وہ اسے سکھا دیتے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت کے متعلق عجیب و غریب داستانیں نقل کر دی ہیں، جن میں زہرہ نامی ایک عورت سے ان کا معاشقہ اور پھر زہرہ کے ستارہ بن جانے کا واقعہ بھی داخل ہے۔ علماء محققین نے ان قصوں کو یہود کی افسانہ طرازی قرار دیا ہے
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی روایات منقول ہے، مگر زیادہ سے زیادہ ہم ان 9 مسلم یہودی عالم کعب الاحبار کا قول قرار دے سکتے ہیں۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ ساری بحث اس پر منحصر ہے کہ وما انزل علی الملکین میں ما موصولہ ہو اور اس کا عطف ما تتلو الشیاطین پر، اور پھر ہاروت ماروت کو ملکین سے عطف بیان تسلیم کیا جائے۔ لیکن اگر اس معنی ما نافیہ مانا جائے، اس کو یعنی اس ما کو نافیہ مانا جائے، وما کفر سلیمان پر اس کا عطف ہو، تو آیت کے معنی یہ ہوں گے نہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا اور نہ 2 فرشتوں پر کچھ نازل کیا گیا۔ اس سے یہود کے ایک دوسرے نظریے کی تردید ہو جائے گی کہ جادو وغیرہ جبرائیل و میکائیل لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ اس صورت میں ہاروت و ماروت شیاطین سے بدل ہوگا۔ میں ہاروت و ماروت جو جن یا انسانوں میں سے 2 شیاطین تھے، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ فلا تکفر سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور اگر وہ جادوئی کلمات کفر پر مشتمل ہے تو ایسا جادوگر کافر ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کر دینا ہے، ورنہ نجومی یا کاہن کو قتل کرنا جائز نہیں، ہاں تعزیر ہو سکتی ہے۔ حوالہ یعنی اس کو حوالہ حافظ ابن کثیر بھی لکھتے ہیں کہ کاہن یا نجومی سے قسمت معلوم کرنا بھی کفر ہے، بحوالہ مستدرک۔ یعنی بغض کا عمل اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے۔ علاوہ ازیں جادو کی تاثیر حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اکثر علماء نے جب طلسمات و شعبدات حاضرات اور مسمرزم کو سحر میں داخل کیا ہے، جو شخص متبع سنت ہے اسے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے رکنا چاہیے۔ بعض عورتیں بلکہ آج کل مرد بھی ایسی تہمات میں گرفتار ہوتے ہیں، اور اگر وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھو، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یصرف السیئات الا انت۔ ولو اور اگر انہم ہوتے وہ آمنو ایمان لانے والے، واتقوا اور وہ پرہیزگاری کرتے، لمثوبۃ البتہ ایک ثواب ہوتا ان کے لیے، من عند اللہ اللہ کے نزدیک سے، خیر بہتر، لو اگر کانوا ہوتے وہ یعلمون جانتے۔